یہ ٹائم بتائیے گا ذرا، ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 11:45 پر نا میں سورہ مومنون سے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اچھا بھئی، میری پوری زندگی کا ریکارڈ ہے کہ جو آیت میں ممبر پر ایک دفعہ پڑھ دوں نا، ممبر چھوڑنے سے پہلے میری پوری طالب علمانہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آیت سامعین کے سینے کو مدینہ بنا دے۔ اور میں پھر سے عرض کرتا ہوں کہ 300 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ اوے بیٹا، اوے کاکے، آپ کی بڑی مہربانی، میں بہت توجہ کا طلبگار رہتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مجھے شعر نہیں آتے۔ پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرار ہوں میں، چھوٹا سا، اور پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم اے اردو بھی کیا ہے۔ ساری رات میں شاعروں کو پڑھ پڑھ کے مر گیا ہوں، لیکن ایک بھی شعر نہیں آج تک آیا مجھے۔ اور واقعات مجھے بالکل نہیں آتے، قصے کہانیاں میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، مجھے قرآن حکیم سے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ غیر مانوس آیت، میرے بچوں، آپ کی میں پھر عرض کرتا ہوں کہ بے توجہی جو ہے نا، وہ میں تھوڑی سی مجھے ناگوار گزرتی ہے۔ دوبارہ آپ سماعت کریں کہ سورہ مومنون قرآن حکیم کا 23واں سورہ ہے۔ میں 109 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں علی بادشاہ کے دربار پر کیسے لے کے جاتی ہے۔ غیر مانوس آیت ہوگی، آپ نے روٹین وائز یہ آیت نہیں سنی ہوگی، آپ نے پریشان نہیں ہو جانا، یہ نہیں ٹینشن لینی کہ یہ آیت ہمیں کیسے آل رسول تک لے جائے گی۔ قرآن کھلتا ہے نا، میں نے دیکھا ہے کہ جب قرآن کھلتا ہے تو مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ زہرا کی حویلی کا گیٹ کھل گیا ہے۔ اور قرآن میں کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے کہ جو ہمیں انگلی پکڑ کر اس گھر کی دہلیز پر نہ لے کر جائے۔ میں خود مولا علی کا بیٹا ہوں، مجھے قرآن حکیم کے سورہ فاتحہ کے بسم اللہ کے با کے نقطے میں بھی اپنا بابا علی نظر آتا ہے۔ اس پہ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، مجھے تکلیف ہوئی ہے، چلیں کوئی بات نہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا کوئی بات نہیں نا، اب بات شروع ہو گئی ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ سورہ مومنون 23واں سورہ ہے اور 107 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کس کا ہے جی؟ یہ میں قرآن حکیم کھول لوں ذرا، 23واں سورہ ہے اور 107 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہوا انہو کانا فریقم من عبادی۔ انا کا معنی ہے شک نہیں کرنا، ہو کا معنی ہے وہ، کانا کا معنی ہے تھی، فریق کا معنی ہے جماعت، عبادی کا معنی ہے میرے اپنے بندے۔ اب آیت کا معنی یہ ہے شک نہ کرنا، ایک جماعت تھی جو میرے اپنے بندوں کی تھی۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، یہ جملہ چھوٹا نہیں تھا بیٹا، گوڑے نیچے کر کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں بندوں کو اپنا کہا ہے۔ نہیں میرے بچے بات نہیں کرنی آپس میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں دوبارہ عرض کرنے لگا، یہ ڈگری چھوٹی نہیں ہے کہ خدا بندے کو اپنا ہونے کی سند دے۔ دوبارہ میں آیت پڑھتا ہوں، انہو، جو کرسیوں پر میرے احباب بیٹھے ہیں، میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، میری طرف دیکھیں گے آپ۔ انہو کانا فریقم من عبادی، اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا، ایک جماعت تھی جو میرے اپنے بندوں کی تھی۔ برا والو، آپ میری سوچ سے زیادہ سبحان اللہ خوبصورت کہہ رہے ہیں، میں اندر سے خوش ہوں آپ کی داد پر، اور دل سے دعا بھی آپ کو دے رہا ہوں، لیکن میرا دل نہیں کر رہا میں اس سے آگے بڑھوں جب تک یہ بات آپ کے سینے میں نہ اتر جائے کہ آیت میں خدا نے بندوں کو اپنا کہا۔ میرے سرداروں، ہزاروں تمنائیں ہوتی ہیں دل میں، ہماری تو بس ایک تمنا یہی ہے، مجھے ایک دفعہ اپنا کہہ کے پکارو، بس اور دل میں کوئی بھی حسرت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہو کانا فریقم من عبادی، شک نہ کرنا، ایک جماعت تھی جو میرے اپنے بندوں کی تھی،
یا اللہ تو نے انہیں اپنا کیوں کہا؟ فرمایا یقولونا، اس لیے کہ وہ یوں کہتے تھے، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، آمنا، ہم تو تیرے ماننے والے ہیں نا۔ میرا اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمایا۔ نوجوانوں، آپ بڑا ہی خوبصورت قرآن سن رہے ہیں۔ میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے انہو کانا فریق من عبادی، شک نہ کرنا، ایک جماعت تھی میرے اپنے بندوں کی، یقولونا، وہ یوں کہا کرتے تھے کہ ربنا آمنا، اے پالنے والے ہم تیرے ماننے والے ہیں، فاغفر لنا، ایک مہربانی تو کر، ہمیں معاف کر دے، اے پالنے والے ہمیں معاف کر دے۔ یہ جملہ ذرا سارے کہہ لیں گے، اللہ کے اپنے بندوں میں شامل ہو جائیں گے، یہ جملہ کہہ کہ اے پالنے والے ہمیں معاف کر دے۔ اچھا ایک دفعہ کٹھے ہو کے ذرا، اے پالنے والے ہمیں۔ اچھا بھئی اس کا مطلب ہے خدا فرما رہے ہیں کہ جو میرے اپنے تھے نا، ان کا طرز زندگی یہ تھا کہ وہ یوں کہا کرتے تھے، پالنا لیا، معافی دے دے۔ اچھا میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا، آیت کا ترجمہ کرنے کے باوجود بھی میری نالائکی ہے کہ بات جناب تک نہیں پہنچ پائی۔ دیکھیں یہ نبیوں کا وظیفہ ہے، نبیوں کا، اے پالنے والے ہمیں معاف کر دے، یہ نبیوں کا وظیفہ ہے۔ اچھا آپ چپ رہ گئے یار۔ عالم بالا میں نا ایک آرڈر ہوا، فسجدو، سارے سجدہ کرو۔ اچھا سبھی نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ برکت دے بھائی، بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے، سجدہ شیطان نے نہیں کیا۔ اچھا عالم بالا میں ایک دوسرا آرڈر جاری ہوا، لا تقرب ہذہ شجرۃ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو آپ کے ابا جان بھی درخت کے قریب نہیں گئے، نہیں گئے، گئے نا؟ اچھا پھر مانی دونوں نے نہیں۔ او بھائی ایک نے جان بوجھ کر نہیں نا مانی، تو ایک بھول گئے، مانی تو دونوں نے نہیں۔ اب اللہ نے فرمایا فخرج، دبا ہو جا، نکل جا جنت سے، اور جناب آدم سے فرمایا اہبتو، آپ بھی تشریف لے جائیں۔ اچھا بھئی کڈیا دعا نو ہے بھائی، بولو گے تو بات ہوگی آپ کے ساتھ۔ اچھا پیچھے دونوں نے نہیں مانی، ایک نے مانی نہیں اور ایک سے بھول ہو گئی، مانی تو نہیں نا، نکالے بھی دونوں گئے نا۔ یہاں آ کر ایک لعنت اللہ ہو گیا ہے، ایک علیہ السلام ہو گیا نا، فرق ایک جملے کا ہے، پالنا لیا معاف کر دے۔ آدم کا جملہ مجھے یاد، آدم کا جملہ ہے، میں اجازت ہے میں قرآن پڑھوں؟ آدم کا جملہ ہے وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہمارا تیلا نہیں بچنا۔ اچھا بھئی اللہ آپ کو عمریں دراز کرے، آپ نے بڑا ہی سونا سنا ہے۔ آپ کدھر دیکھ رہے ہیں بھئی؟ یہ بچہ کدھر دیکھ رہے ہیں بھئی؟ ممبر کی طرف دیکھنا ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں جد الانبیاء یاد آ گئے، چھوٹا نبی تو نہیں نا جس کے ایک بیٹے کی پشت میں سے کم از کم 1,00,000 نبی پیدا ہو جائے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، نہیں میں نہیں۔ اچھا رک جاؤ ذرا، رک جاؤ، میں پھر سے کہتا ہوں، جس کے ایک بیٹے کی پشت میں سے سارے نبیوں کا امام پیدا ہو جائے، جس کی گھر کی 4 دیواری کے اصول کا نام صلاۃ بن جائے، زکوٰۃ بن جائے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اللہ فرماتا ہے محمد بادشاہ، تیرا چھوٹا دادا اسماعیل اپنے خاندان کو بٹھا کے صلاۃ اور زکوٰۃ کا لیکچر دیا کرتے تھے۔ اچھا بھئی جس کے بیٹے کی ادا قربانی بن جائے، یہ جملہ اگر آپ چپ رہ گئے مجھے تکلیف ہوگا، آپ کے نبی محمد کے درود میں جو عد کا پائیوال ہو۔ اچھا بھئی جیو جسے سمجھ آئی ہے بات کی، دیکھیں انی جائلوں کا للناس امامہ، امامت جس کی پشت میں آ رہی ہے، چھوٹا بندہ تو نہیں نا۔ اچھا یار ابھی بھی اگر آپ چپ ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جو کعبے کو ہاتھوں سے بنا رہا ہے۔
یار ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اوے جس کی دعا سے قرآن اترا ہے وہ بندہ چھوٹا تو نہیں نا. ابھی آپ نے عشاء پڑھی ہے، عشاء میں آپ نے ایک جملہ کہا ہے ربنا اغفر لی، ابراہیم کا جملہ ہے، معنی یہی ہے پالنے والے معاف کر دے. آپ کو سمجھ آئی ہے نا بات کی؟ دیکھیں یہ آیت اگر ہمیں مولا علی تک لے کر آئے تو پھر کمال ہے نا جناب. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو گے. دیکھیں میں اس منہج پر اگر پڑھتا جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. آپ مجھے دیکھیں، میں نے آپ کو دیکھ کر سنا ہے نا. حضرت موسیٰ کا وہ جملہ قرآن سے یاد آ رہا ہے. جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. پالنے والے میں موسیٰ نبی تو اس سے کہتا ہوں مجھے معاف کر دے. اے پالنے والے مجھے معاف کر دے. بیٹا یہ چادر دینا ذرا، یہ چادر بیت اللہ کا صحن ہے. بورا والو بیت اللہ کا صحن ہے. ایک ہستی ہے اور اس کے چہرے پر چادر ہے، یوں نقاب ہے، کعبے کے سامنے کھڑے ہیں، رو کے کہہ رہے ہیں پالنے والے معاف کر دے، پالنے والے معاف کر دے، پالنے والے معاف کر دے، پالنے والے معاف کر دے. بندے طواف کرتے ہوئے بھی پریشان ہیں، پتہ نہیں کتنے گناہ کر کے آیا ہے، کتنا گناہ گار ہے، اور رو رہا ہے اور رو کے کہہ رہے ہیں پالنے والے معاف کر دے. کہنے والے کی چیخ نکلی، زمین پہ بے ہوش ہو گئے. بیت اللہ کا طواف چھوڑ کر لوگوں نے جھولیاں اٹھا کر کہنا شروع کیا اللہ اسے معاف کر دے، یا اللہ اسے معاف کر دے، یا اللہ بڑا گناہ گار ہے اسے معاف کر دے. حسن بصری کعبے کا طواف کر رہے تھے، ان کو خیال آیا دیکھو تو صحیح یہ ہے کون ہے. جب حسن بصری آئے انہوں نے آ کے وہ پردہ ہٹایا تو وہ کوئی اور نہیں تھے، حسین کے بیٹے زین العابدین تھے. حسن بصری نے پاؤں کی تلیاں جسنی شروع کی، پانی پیش کیا. امام زین العابدین نے آنکھ کھولی اور حسن بصری کو دیکھ کے کہنے لگے حسن بصری تو اللہ کا بڑا ہی نیک بندہ ہے، اللہ سے کہنا حسین کے بیٹے کو معاف کر دے. حسن بصری نے خیال کیا کہ اگر اب دعا نہ مانگوں تو بے ادب ہو جاؤں گا، اور اگر کہوں کہ سید کے گناہ معاف کر تو پلے کچھ نہیں رہتا. حسن بصری نے کعبے کی طرف منہ کیا، جھولی اٹھا کر کہنے لگے اے اللہ تجھے زین العابدین کا صدقہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اچھا بھئی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بھئی جیتے رہو، بہت خوبصورت آپ سن رہے ہیں. میں پھر سے عرض کرنا چاہتا. اچھا بیٹا مجھے شعیب نبی کا خطاب یاد آ رہا ہے. حضرت شعیب نبی تقریر کر رہے ہیں اور اللہ کو وہ تقریر اتنی پسند آئی کہ یہ آیت بنا کر مسلمانوں تک اس تقریر کو پہنچا دیا ہے. منبر پر شعیب نبی ہیں اور فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میرے ماننے والو جھولی پھیلا کے کہو نہ پالنے والے معاف کر دے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ تم کر لو. اِنَّا رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، شک نہ کرنا میں نبی ضمانت دیتا ہوں خدا تم سے پیار بھی کرے گا، تم پر رحم بھی کرے گا. رحم سمجھتے ہو نا، ماں کے پیٹ میں ایک پرزہ ہے جسے رحم کہتے ہیں. بچہ رحم میں ہو تو اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے شعیب نبی نے نبی ہو کر ضمانت دے کر کہا تھا جو بندہ کہے گا نا پالنے والے معاف کر دے اللہ اس کی ٹینشنیں ختم کر دے گا. بھئی اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. بڑا مزہ آ رہا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کا خطاب میری آنکھوں کے سامنے ہے. منبر پر صالح ہیں، وہ جس نبی نے اونٹنی پتھر سے پیدا کی تھی نا، وہ نبی منبر پر ہے اور اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں. بورا والو اگر تمہارا دل کرتا ہے تو جمپ کر کے صالح کے منبر کے سامنے بیٹھیں جا کر. نہیں آپ نہیں جانا چاہتے، رہنے دیں، چھوڑ دی یہ آئے چھوڑ دی. یارا حضرت صالح کے منبر تک جانے کے لیے جمپ میں سبحان اللہ کرائے کی طور پر چل رہا. حضرت صالح فرماتے ہیں فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّا رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. جو بندہ جولی پھیلا کے کہے گا پالنے والے معاف کر دے، شک نہ کرنا اللہ اسے اپنا قرب بھی دے گا، اس کی دعائیں بھی قبول کرے گا. یار حضرت ہود کا خطاب سامنے آ رہا ہے. بیٹا ادھر ادھر نہیں دیکھنا. حضرت ہود کا خطاب سامنے آ رہا ہے. قوم عاد کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے ہود نبی نے اعلان کیا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اے میرے پالنے والو، جو اے میرے ماننے والو، جو جولی پھیلا کے کہے گا اے پالنے والے مجھے معاف کر دے، خدا اعلان کر رہا ہے اس کا ہاتھ عرش کے خزانوں میں آ جائے گا.
यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, माड़े हो यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, माड़े हो जोली फैला के कहो पालने वाले माफ कर दे, अल्लाह तुम्हें तगड़ा कर देगा। अच्छा भाई रुक जाओ, सूरह हूद से एक आयत सामने आ रही है, बेटा मेरी तरफ देखें, गोडे नीचे करके बैठे, गोडे चुक दियो ना फिर मुंह चुक लेंदियो। व अनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलि मुसम्मा। अल्लाह कहता है जो बंदा कहता है पालने वाले माफ कर दे, मैं खुदा वादा करता हूं उसे वो मताए हसना दूंगा। बंदे कफन की तनियां बांध रहे होंगे, मैं फिर भी उसे सप्लाई दे रहा हूं। अब मुझे नहीं पता ये क्या सौदा है यारा। अच्छा रुक जाओ जरा, मुझे सूरह हजरत नूह का खिताब सामने आ रहा है। नूह नबी अपनी कौम में खड़े हैं और ऐलान कर रहे हैं फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम, मैंने अपनी कौम से कहा जोली फैलाओ और कहो ए पालने वाले हमें माफ कर दे, इन्नहू काना गफारा, शक ना करना तुम्हारे माफी मांगने में देर है, खुदा के माफ करने में देर नहीं लगी। अल्लाह आपकी उम्रें दराज करे। मैं अगली आयत पढ़ रहा हूं, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, मिदरार बेटा उस बारिश को कहते हैं जिसका कतरा जमीन पर गिरे तो खड़ाक आए, खड़ाक शराटे का मी। अल्लाह फरमाते हैं नूह नबी ने अपनी कौम से कहा कि जो यूं कहेगा पालने वाले मुझे माफ कर दे, सबसे पहले अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ करेगा, उसके बाद उसके घर में बारिश ऐसे भेजेगा जैसे शराटे का मी आता है। बुरा वालो ये मी क्या है? सूरह फुरकान है, 25वां सूरा है, 48वीं आयत है। अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी, वो मैं अल्लाह हूं, अरसल रियाहा, जिसने हवाओं को जारी किया, बुशरम बैना यदै रहमती ही, ये हवाएं मेरी रहमत की खुशखबरी लाती हैं। व अनज़ला मिनस समाई मा, ये जो आसमान से बारिश है ये मेरी रहमत है। मान तहूरा, ये धरती को पाक करती है। पता चला बारिश अल्लाह की वो रहमत है जिससे धरती पाक होती है। अब मैं नूह की तकरीर में वापस आता हूं। हजरत नूह फरमाते हैं फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम, ए मेरे मानने वालों कहो पालने वाले माफ कर दे, इन्नहु काना गफारा, सबसे पहले अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करेगा फौरन, उसके बाद युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम्हारे घर में अपनी रहमतें शराटे की मी की तरह भेजेगा। तुम मुसल्ले पर बैठ के कहोगे अल्लाह पाक कर दे, तुम्हारा सारा टब्बर पाक हो जाएगा। पता चला अगर बाप कहे ना पालने वाले माफ कर दे तो पुत्र पाक होते हैं। ठंडा बोले, अगर मां कहे ना पालने वाले माफ कर दे तो बेटियां पाक होती। बंदे हमारे पीछे डांगे लेकर पड़ गए हैं कि कुल खानी कहां लिखी है। आपका बाबा तो मर गया, कुलों के खत्म में कुरान तो आपने पढ़ा, उसे तो तुम्हारी नेकी का कोई फायदा नहीं मिलेगा। भाई सालो, कुरान ये कह रहा है अगर अब्बा मुसल्ले पर बैठे फायदा औलादों को होता है, औलादे मुसल्ले पर बैठे तो फायदा अब्बे को होता है। आप ठंडे रह गए नहीं मेरे? अच्छा रुक जाओ जरा यार। एक वली और नबी सफर कर रहे हैं और दौरान सफर एक दीवार बनाते हैं, कंध बनाते हैं। अब नबी ने वली से पूछा कि हमने ये कंध क्यों बनाई है? तो वली ने कहा वह अम्मल जिदारू, ये जो दीवार है, फकाना ली गुलामैन यतीमैन फिल मदीना, इसी शहर में 2 यतीम बच्चे हैं, ये उनकी दीवार है। वकाना ताहताहु कंजुल लहुमा, इसके नीचे खजाना है। खजाना क्या है भाई? ये खजाना क्या था? कुरान जिसे खजाना कहे मुसलमानों ने आज तक तलाश क्यों नहीं किया? बेटा थोड़ी देर मोबाइल छोड़ दें आप, मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूं। ये खजाना क्या था भाई? कुरान जिसे खजाना कहे मुसलमानों ने इसे क्यों नहीं तलाश किया? अब मैं नलायक आदमी अगर इस दीवार को आयतें पढ़ पढ़ के खोलूं और खजाना निकालूं तो वक्त चाहिए, एक मौजू अलग से शुरू हो जाएगा। मेरा उधार हुआ होमवर्क मैं आपको दे देता हूं। मुफस्सिर कुरान सहाबी है, तफसीर का नाम इब्ने अब्बास है। सहाबी ने बताया कि हमें मुस्तफा ने बताया था वो कौन सा खजाना था। अपने पसंद के आलिम से राब्ता करो, मैं आया तो फिर आपसे मैं बात कर लूंगा। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अब हजरत मूसा को हजरत खिदर कहने लगे वकाना अबूहुमा सालिहा, इनका बाप, यानी अब मैं तफसीर से ये जुमला ले रहा हूं, 10वीं नस्ल में इनका जो बाप था वो वली था।
اس کی ولایت کا فیض 10ویں نسل سے قبر سے نکل کر ان یتیموں تک آیا. آپ ٹھنڈے رہے، نوجوان نہیں بول سکے. ڈاکٹر بھی اگر آپ کی نبض کو ہاتھ رکھے تو کہتا ہے یہ بیماری تیرے باپ کو تو نہیں، تیرے دادا کو تو نہیں، تیرے نانا کو تو نہیں، تیرے کسی بزرگ کو تو نہیں. اگر آپ کہتے میرے فلانے بزرگ کو ہے تو وہ کہتا ہے بیٹا یہ بیماری کا گندا جراثیم تجھے تیرے اسی بزرگ سے آیا ہے. اگر بیماری کا جراثیم نسلوں میں جانے کی طاقت رکھتا ہے تو قرآن کو کتنا مانتے ہو؟ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. دیکھیں بیٹا پاک پتن ہے، بابا فرید بیٹھے ہوئے ہیں، بابا صاحب کے سامنے کوئی آ کے سائل سوال کرتا ہے، فرید ہاتھ اٹھاتے ہیں، منہ پہ رکھتے ہیں، منہ پر ہاتھ آنے سے پہلے اللہ بابا صاحب کی دعا قبول کرتا ہے. سارا دن دعائیں قبول ہوتی دیکھ کر ایک بندے نے شام کو کہا بابا جی آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کی بڑی شان ہے، اللہ آپ کی نہیں موڑتا، آپ جو مانگتے ہیں خدا عطا کرتا ہے. آپ نے یہ جملہ سنا تو فرمان لگے بیٹا یہ میری شان نہیں ہے، یہ میرے مرشد کا کمال ہے. 28 سال پہلے میں نے اپنے مرشد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا. میرے پیر نے کہا تھا فرید وعدہ کر جو خدا کہے گا وہی کرے گا نا. 28 سال جیسے وہ کہتا رہا میں کرتا رہا. اب بڑا کریم ہے، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کر دیتا. بورا والو اس بات کا پتہ اندر اماں جی کو لگا، ماں جی بابا صاحب کی والدہ پاک کو پتہ چلا کہ بابا صاحب کو بار کسی نے کہا کہ آپ کے بڑے ولی ہیں آپ، تو آپ نے کہا کہ یہ سارا کمال میرے پیر کا ہے. شام کو بابا صاحب جب اپنے گھر آئے تو آپ اماں کو سلام کیا تو اماں نے فرمایا فرید جی اماں جی جہاں تم مرید ہوا ہے اکیلا ہوا کہ کوئی اور بھی ہوئے؟ اماں وہاں تو بڑی دنیا مرید ہے. اچھا تو سارے فرید ہو گئے کہ تو اکیلا ہوا؟ نہیں اماں فرید تو میں کلا ہوا. اب اماں کہنے لگی فرید اگر تیرے پیر کا کلا کمال ہوتا تو سب کو فرید کر لیتا نا. تجھے ماننا پڑے گا اگر تو اکیلا فرید ہے تو تیری ولایت میں ماں کا بھی تو حصہ ہوگا. اماں آپ کا کیا حصہ ہے؟ بابا صاحب کی ماں نے کہا بیٹا فرید مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں تیری ماں کی جان ہے، میں تجھے دودھ نہیں پلایا کرتی تھی جب تک تسبیح نہیں کرتی تھی پالنے والے معاف کر دے، پالنے والے معاف کر دے. میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ سناؤ گے. حضرت نوح منبر پر کھڑے اور فرما رہے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموالی، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. بیٹا میری طرف دیکھیں، بیٹا میری طرف دیکھیں. میرا بیچا آپ طالب علم لگ رہے ہیں، آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں. کلاس میں جیسے بیٹھتے ہیں بالکل ویسے بیٹھیں. میں لیکچر نہیں چھوڑتا جب تک سبق یاد نہ ہو جائے. اچھا میں پھر عرض کر رہا ہوں یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے گھر میں شراٹے کا می آئے گا، رحمت آئے گی، تمہارا ٹبر پاک ہوگا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. وَبَنِينَ، اللہ بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. بیٹے بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، بیٹے فرما بردار بھی کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ جنت میں تمہاری کوٹھی بنائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہاری کوٹھی میں نہریں بھی جاری کر. اچھا بھائی رک جاؤ، آج میرے ساتھ سفر میں سجن شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں، میرا بیٹا ہے چھوٹا، حفظ قرآن کی کلاس میں پڑھتے ہیں. میرا دل ہے کہ وہ میرا تھوڑا سا ساتھ دے دے نا. آپ کھڑے ہو جائیں، یہاں سے پڑھنا شروع کریں، اوپر سے دیکھ کر ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار. سجن شاہ یہاں سے پڑھ، یہاں سے پڑھ. ہاں ہاں اچھا نہیں یہیں پہ کھڑے ہو کے پڑھے نا. چل حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ مولا علی کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، حسن کے نام پہ اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ. حسین کو جانتے ہو؟ دنیا نہیں کائنات کا امام ہے نا. یہ حسین اٹھ کر جس کی جوتیاں سیدھی کرے اسے حسن کہتے ہیں. بولو یار، نبی کا 5واں خلیفہ علی کا گدی نشین بیٹھا ہوا ہے. اچھا جی پھر کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا ایک بندہ امام حسن کے پاس آیا. اچھا اور اس نے قلت بارش کی اس نے آ کے کہا آپ سید ہیں، بارش نہیں ہو رہی بڑے عرصے سے، دعا کریں بارش ہو جائے. پھر آپ نے استغفار کا حکم دیا. امام حسن اس مرید کو دیکھ کے کہتے ہیں گھر چلا جا، تسبیح کر، پالنے والے معاف کر دے.
اللہ اسی وقت بارش کرے گا. اچھا جی, پھر دوسرا آیا, ایک اور آیا, اس نے تنگ دستی کی اس شکایت نے آ کے کہا کاروبار کرتا ہوں, پیسہ بڑا آتا ہے, برکت کوئی نہیں, کھڈاں چ وڑ جاتا ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی کہاں سے آیا ہے کہاں چلا گیا ہے, آپ سید ہیں, دعا کریں اللہ برکت دے. پھر اسے بھی یہی حکم امام حسن نے فرمایا کام پہ جانے سے پہلے تسبیح کر, پالنے والے معاف کر دے, تیری روزی میں برکت ہو جائے گی. دیکھیں اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں نا میں, اہل بیت کا ذکر یوں بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. اچھا پھر جی, پھر تیسرا آیا, تیسرا آیا, اس نے قلت نسل کی اس شکایت نے آ کے کہا اولاد کوئی نہیں, شادی کو مدت ہو گئی ہے, آپ سید ہیں, کوئی دعا کریں اللہ مجھے بیٹا عطا کرے. پھر اس سے بھی یہی فرمایا. امام حسن نے کہا دونوں میاں بیوی تسبیح کرو, پالنے والے معاف کر دے اللہ بیٹا. اچھا پھر چوتھا آیا, چوتھا آیا, اس نے اپنی زمین کی قلت اس نے آ کے کہا سید ہیں آپ, اس دفعہ گنک کا ریٹ کم کر دیا ہے گورنمنٹ نے, بھلا ہو مریم نواز کا سرکار. ناراض تو نہیں ہو گیا؟ 5,000 پہ کسانوں کو بھیج رہی ہے, وہ پتہ نہیں کس کو آ رہے ہیں, وہاں سے چل نکلے ہیں پیسے, بس یہاں پہنچنے والے ہیں بورے تک. کسانوں کو 5,000 دے رہی ہے مریم نواز صاحبہ. تو آپ سید ہیں, آپ دعا کریں کو ہماری فصل میں کو برکت ہو جائے. امام حسن نے کیا کہا؟ اس سے بھی یہی فرمایا. امام حسن نے فرمایا میرا بچہ پانی لگاتا ہے فصل کو تو تسبیح کیا کر, پالنے والے معاف کر دے, اللہ برکت دے, اللہ برکت دے گا, اللہ برکت دے گا. مجھے لگتا ہے بورا والو آپ کی توجہ نہیں ہے, کوئی مولوی پڑھا لکھا ان بندوں کو نہیں ملا, ورنہ کہتا اولاد اللہ دیتا ہے, بارش اللہ دیتا ہے, رزق اللہ دیتا ہے, فصل میں برکت اللہ دیتا ہے. آپ نبی کی اولاد کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ نفل پڑھ کے خدا سے مانگو نا. پتہ چلا یہ کوئی نئی بات ہے, آل رسول سے دعائیں کروانا کوئی پرانا چکر آ رہا. جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. اچھا پھر جی, ربی بن سبی جو حاضر تھے, بندہ ایک پاس بیٹھا ہوا تھا, اس نے یہ سارا منظر دیکھا کہ بندے آئے ہیں, ہر ایک کی حاجت الگ الگ تھی. امام حسن نے ایک ہی جواب دیا. پھر جی, انہوں نے عرض کیا, چند لوگ آئے, قسم قسم کی حاجتیں انہوں نے پیش کی, ٹھیک ہے, آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا. اس نے ربی بن سبی نے آگے بڑھ کے کہا شاہ جی بندے الگ الگ آئے نے, انہاں دیاں دعاواں تے مصیبتاں الگ الگ سن, تے تساں ایکو ڈبی چو سارے نو دعائی دے دیتی. ایک کو نسخہ طاقت وارے یا تو اڈے کول ڈبی اور کوئی نہیں. اب جو امام حسن نے کہا آگے سننا پسند کریں گے آپ جناب؟ امام حسن نے کیا کہا فرمایا؟ تو آپ نے یہ آیت پڑھی. امام حسن فرمایا ہوئے ہمارے گھر قرآن اترا ہے, اوے یہ قرآن ہے. اچھا بھئی رک جو میرے بچوں, میرے نوجوانوں, میرے شیروں, اللہ آپ کی عمریں دراز فرمائے. آپ کو یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ پالنے والے معاف کر دے؟ سارے ایک دفعہ کہہ لیں گے کیا جملہ ہے؟ تو کیا ہوگا یہ ہمیں علی تک کیسے لے کر آئے گا یہ تو میں بعد میں دیکھتا ہوں نا. اچھا یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ پتر دیتا ہے, جنت دیتا ہے, جنت میں کوٹھی دیتا ہے, کوٹھی میں نہر دیتا ہے, اپنا قرب دیتا ہے, مستجاب الدعوات کرتا ہے, دعائیں قبول کرتا ہے, ان اللہ یحب التوابین, بندے کو محبوب بنا لیتا ہے, ٹینشنیں ختم کر دیتا ہے. یہ سن لی ہے نا آپ نے؟ اچھا بھائی رک جاؤ ذرا, میرا دل کر رہا ہے میں بارڈر ایریا دیکھا ہوں. اچھا نہیں, آپ کا نہیں دل کیا میرے ساتھ جانے کا. میں دیکھیں بیٹا, مجھے بارڈر تک جانے کے لیے سورہ زاریات کو پڑھنا پڑے گا, 51 نمبر سورہ ہے. مجھے بارڈر تک جانے کے لیے 17 نمبر آیت پڑھنی پڑے گی, 18 نمبر آیت پڑھنی پڑے گی, 19 نمبر آیت پڑھنی پڑے گی, 20 نمبر آیت پڑھنی پڑے گی. اللہ فرماتا ہے کانو تھے, کلیلن بڑے تھوڑے, من اللیل آدھی رات کو, ما یہجعون بستر چھوڑ دیتے تھے میرے لیے, کانو کلیلا من اللیلی ما یہجعون. اللہ فرماندا ہے بڑے تھوڑے بندے سن جڑے ادھی رات نو منجی بسترا میرے لیے چھڑ دیندے سن. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, تے وڈی سرگی دا ٹائم ہوندا سی تے چولی پھیلا کے آندے سن پالن والیا معافی دے دے,
پالن آلیا معافی دے دے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آتا اسے دے کر یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم دے رہے ہیں, بلکہ سمجھتے تھے ہمارے مال میں اس کا حق ہے جو لے کر جا رہا ہے. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ, نشانی ہے زمین والوں کے لیے اگر تم سمجھو تو, یقین کرو تو. ہون تساں یقین کرو تے رب اگلی آیت دوے. یا اللہ تیرے بندے یقین والے بیٹھے ہیں. اگلی آیت کیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ, او پھر تواڈے ویچیے, افلا تبصرون, تانوں نظر آوے یا نہ آوے او تواڈے ویچیے. اچھا بھائی رک جو, بارڈر پر آ گئے نا, بارڈر پر آ گئے. آپ کی کیمرے چل رہے ہیں بیٹا, آپ کا کیمرہ بھی چل رہا ہے, پوری دنیا کے علماء میری جملے کو سن رہے ہیں. فوراً میں عالمانہ تفسیر کرتا ہوں. عالمانہ تفسیر یہ ہے کہ تمہاری ولادت سے لے کر تمہاری موت تک کے تغیرات میں خدا کی قدرت کا دخل ہے. یہ عالمانہ تفسیر ہے. لیکن اگر کوئی صوفی, اگر کوئی درویش, اگر کوئی ولی, اگر کوئی کلندر, اگر کوئی فقیر اس آیت کو پڑھتا ہے تو وہ یہ تفسیر کرتا ہے رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے, رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے, رب تا تیرے اندر وسدا. وفی انفسکم, او تواڈے وچ, افلا تبصرون, تانوں نظر آوے یا نہ آوے او ہے تواڈے وچ. نا حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں, خدا ملا نہ وہاں بھی تو ہار بیٹھے ہیں. کعبے دی جماعت کرا کے بھی مولوی پریشان ہیں. حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں, خدا ملا نہ وہاں بھی تو ہار بیٹھے ہیں. نگاہ شیخ نے بخشی تو ہم نے یوں دیکھا, قلب مومن ہے جہاں پروردگار بیٹھے. بھائی بولو نا جسے سمجھ. نا علامہ اقبال جس کی قبر کا فیض حاصل کرنے کے بعد کلندر ہوتا ہے, وہ رومی کہتا ہے دل بدست آور کے حج اکبرست, مومن کا دل خوش کرو قبول حج کا ثواب ہے. از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست, ہزار کعبے خدا کے ایک طرف آ جائیں مومن کے دل کی برابری نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کعبے کو اپنا گھر کہا لیکن گھر میں آیا تو نہیں. قلب مومن گزرگاہ جلیل اکبرست, ارض و سماوات کہاں تیری وسعت کو پا سکے, ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے. اوے اللہ فرماتا ہے تیرا دل کرتا ہے میں تیرے فانی وجود کو, میں تیرے فانی وجود کو اپنا باقی مکان بنا لوں. جی اللہ کرتا ہے. تو پھر اللہ فرماتا ہے سرگی والے اٹھ, ایک دفعہ کہے پالنے والے معاف کر دے, میں تیرے فانی وجود کو اپنا باقی مکان بنا لوں گا. مولانا اللہ آپ کی عمر دراز. مولانا آپ اٹھ کے کھڑے ہوں, دوبارہ نعرہ لگائے, میں دیکھوں کون چپ بیٹھا ہوا ہے جناب. دیکھو جی اللہ جنت دے گا, سمجھ آ گئی. اللہ بیٹا دے گا, سمجھ آ گئی. یمددکم باموال, اللہ مال دے گا, سمجھ آ گئی. اللہ رزق دے گا, سمجھ آ گئی. اللہ قرب دے گا, سمجھ آ گئی. لیکن یہ کیسے سمجھ آئے اپنا آپ ہی دے دے گا. اوے بولو جسے سمجھ آئیے, اپنا آپ دے دے گا. کرنا کیے کہندا کک نہیں کرنا, صرف ایک باری آگ پالنا لیا معافی دے دے. اچھا اب میرا دل کر رہا ہے میں تقریر شروع کر لوں. آپ کا نہیں کیا کوئی بات نہیں, جب کرے گا مجھے بتائیے گا. اچھا میرے بچوں سنو یار, رک جاؤ, میرے نوجوان بچے بیٹھے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر ہم سچ میں خدا تیری بارگاہ میں معافی طلب کریں تو کیا تو معافی کی سند دیتا ہے ہمیں, سند ضمانت دیتا ہے ہمیں معافی کی اپنی طرف سے؟ لو میرے بچوں سورہ یاسین کھولنے لگا ہوں. یہ 36واں سورہ ہے اور 11 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے.
اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشرہ، محمد جی خوشخبری دے دو، بی مغفرتی، ان سے کہہ دو میں نے معاف کر دیا۔ اللہ بادشاہ کسے فرمایا انما تنذر من اتبع ذکرہ۔ مولانا حاکمی کدھر ہے آپ کس کام میں لگے ہوئے یار، آپ توجہ کریں ادھر۔ انما تنذر من اتبع ذکرہ وخشی الرحمن بالغیب۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ محمد بادشاہ کی ضمانت ہے، میں خدا اپنے حبیب سے کہتا ہوں اسے خوشخبری دو، میں نے تجھے معافی دے دی ہے، لیکن دو کام تیرے ذمہ ہیں۔ مولا کیا؟ تبع ذکر، ذکر کی پیروی، انا نحن نزلنا ذکر، قرآن ذکر ہے، قرآن کے پیچھے چل۔ اچھا یا اللہ پھر وخشی الرحمن بالغیب، بند کمرہ ہے، 40 سال کا ہے، 28 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، 18 سال کا ہے، 2 لاکھ کا موبائل تیرے ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، کنیکشن چل رہا ہے، اے سی تو نے چلا لیا ہے، کمرہ تو نے بند کر لیا ہے، وخشی الرحمن بالغیب، بندوں سے تو غیب میں ہے، پھر بھی میرا حیا کرتا ہے۔ آئے ہائے، پھر بھی میرا حیا کرتا ہے، پھر بھی میرا حیا کرتا ہے، محمد جی سے جنت کی خوشخبری دے دے۔ پتہ چلا حسین یاد آ گئے، حسین یاد آ گئے، حسین یاد آ گئے، حسین یاد آ گئے، حسین یاد آ گئے۔ جو سننا چاہتے ہیں حسین کو وہ چپ کیسے میرے سامنے بیٹھو؟ حسین منبر پر ہیں اور اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں اور سنو، مومن اسے نہیں کہتے جو محفلیں پاک رکھے، ہمارے ماننے والا وہ ہے جس کی تنہائی بھی پاک ہوتی۔ ہائے ہائے بھائی بولو جسے سمجھ آئیے۔ اچھا بھائی رک جاؤ ذرا، رک جاؤ، مولا علی کا ذکر کرنا ہے، کر رہا ہوں، مسلسل کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا، اینڈ تک کروں گا، لیکن ایک آیت مجھے سورہ نور سے، بیٹا پیچھے نہیں دیکھو، اوے کاکے پیچھے نہیں دیکھو، کیا ٹائم ہو گیا؟ ممبر چھوڑنے کا ٹائم ہو گیا؟ نہیں ٹائم بتائیں کیا ہو گیا؟ 12 بج کے دیکھیں 11:45 پر میں نے آیت پڑھی ہے، 11:45 پر، ابھی کیا ٹائم ہو گیا؟ 12:23 ہو گئے۔ چلیں 10-15 منٹ اور بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ، پھر میں اجازت طلب کروں گا۔ سورہ نور یاد آ گئی بھائی، 24واں سورہ ہے اور 22ویں آیت یاد آئی ہے، میں گھر جا کے پڑھوں؟ یہ میرے سامنے آیت ہے، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ اگر ترجمہ غلط ہوا میں ساری زندگی منبر چھوڑنے کا وعدہ دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے تہاڈا دل کر دے میں تانوں معاف کر دیاں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے یا اللہ؟ اللہ فرماتا ہے بندہ منہ بند کر، یہ آیت ابو بکر کی شان میں بھیج رہا ہوں۔ ہاں یہ ابو بکر کے نام پہ وہ بندہ بول سکتا ہے جو مدینے ہو کر آیا ہے۔ وہ تڑپ جاتا کہ میں نے شیعوں کے ذاکروں کو دیکھا ہے مدینہ میں، مصطفیٰ کو سلام کرتے ہیں، ہاتھ نہیں نیچے آتا جب تک ابو بکر کو سلام نہیں ہو جاتا۔ ہاں اس پر وہی سبحان اللہ کہہ سکتے۔ اچھا اب اس آیت کا پس منظر کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ پس منظر کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ اور حضرت مفتاح والا وہ کھڑے ہوں، پھر بتائیں کیا ہے پس منظر۔ یہ مائک دیں مجھے ذرا۔ وہ کیوں ہے یار نہیں دسو گے؟ اور سجن شاہ اٹھتے صحیح بستے ہو نا میرے نال، کیوں آئے؟ حضرت مفتاح خالہ داد بھائی آگے یاد؟ ہاں بولو جلدی سے، مائک میں بولو۔ آپ بھائی بات مائک میں کریں۔ ہاں یہ مائک چلاؤ نا بیٹے، تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ مہینے کا راشن بیچتے تھے ابو بکر؟ حضرت ابو بکر حضرت مستہ کے گھر مہینے کا راشن۔ حضرت مستہ کون تھے؟ حضرت مستہ حضرت خالہ کے بیٹے، حضرت ابو بکر کی خالہ کے بیٹے، خالہ کے بیٹے تھے۔ ابو بکر مہینے کا راشن خالہ کے بیٹے کو بھیجتے تھے، ابو بکر مہینے کا راشن خالہ کے بیٹے کو بھیجتے تھے۔ ابو بکر جب تک یہ چپ ہے میں یہی پڑھوں گا نا۔ ابو بکر مہینے کا راشن خالہ کے بیٹے کو بھیجتے تھے نا۔ اچھا پھر حضرت مستہ ہاں نے حضرت ابو بکر کی بیٹی کے حضرت عائشہ کی خلاف بات کر دی۔ جی حضرت ابو بکر نے جب جناب عائشہ پہ بلیم لگا، تہمت لگی،
حضرت ابو بکر نے خیال کیا زمانہ جو مرضی کہے، مشتہ تو میرا ویر ہے نا، وہ تو میری بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا، لیکن حضرت مشتہ نے جناب عائشہ کے خلاف جملہ کہا، ابو بکر کو تکلیف ہوئی، دل میں کہا اللہ کی قسم میں آج کے بعد مشتہ کو راشن نہیں بھیجوں گا۔ اس پر اللہ نے فرمایا جبریل جی زمین پر اتر، میرے حبیب کے ڈیرے پر جا، ان سے کہہ جا کے، اللہ فرماتا ہے محمد جی ابو بکر کو ڈیرے پر بلاؤ۔ وزنی جملہ ہے، وزنی جملہ ہے، وزنی جملہ ہے، میرا حبیب ابو بکر کو ڈیرے پر بلاؤ۔ ابو بکر ڈیرے پر آ گئے، جب ڈیرے پر آ گئے تو اب اللہ نے فرمایا جبرائیل جی یا اللہ میرے حبیب سے کہو، ابو بکر سے پوچھو کہ این یوتو اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، یہ مہینے کا راشن پرا سمجھ کے بھیجتا رہا یا میرے پیار میں بھیجتا رہا؟ جب حضرت رسول اکرم نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر اللہ پوچھ رہا ہے کہ مہینے کا راشن خدا کے پیار میں بھیج رہا تھا یا خالہ کے پتر کو پرا سمجھ کے؟ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ نے پوچھا؟ فرمایا ہاں صدیق اکبر اللہ نے پوچھا۔ اب ابو بکر رو کر کہنے لگے بیٹا میری طرف دیکھیں، اس کو چھوڑیں بھائی، اس کو چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ کی محبت میں بھیج رہا تھا۔ اچھا، اب اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ، محمد جی ابو بکر سے کہو خدا کہتا ہے ابو بکر آپ تو بڑی فضیلت والے ہو، وسعت آپ تو سخی ہو، آپ تو سخی ہو، آپ تو فضیلت والے ہو۔ تو ابو بکر اللہ کہہ رہا ہے ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ بیٹا پیچھے نہ دیکھو، یاولے لگ رہے ہو یار، گواچی گان بننے کی کوشش نہ کرو، میں ممبر چھوڑ دوں گا اگر آپ نے مجھے تنگ کیا تو۔ دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں، ابو بکر جی یا اللہ حبیب خدا کہہ رہے ہیں، ابو بکر اللہ کہہ رہے جو سخی ہوں اور فضیلت والے جنہیں اللہ شان دے، وہ اپنے غصے سے وہ کام نہیں چھوڑا کرتے جو خدا کے لیے کیے جائیں۔ اب رکیے گا ذرا، رکو سنو، اللہ فرماتا ہے اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، مصطفیٰ جی خدا ابو بکر سے پوچھو اس کا دل کر رہا ہے میں اسے گناہ سارے معاف کر دوں، اور میں ابو بکر کے صدقے میں تیری امت سے پوچھتا ہوں خدا ہو کر تو اڈا دل کر دے میں تو اڈے گناہ معاف کرا؟ جی یا اللہ کرتا ہے۔ تو پھر ایک کام کرو یا اللہ کی وَلْيَعْفُوا وَلْيَشْفَحُوا، پرانو کار نہیں بلانا، بزت نہیں کرنا، ذلیل نہیں کرنا، انہوں اوتھے بیٹھیاں کاری معافی دے کے او دا لنگر بحال کر تاکہ امت نو سمجھ آئے جدوں کوئی پین پرا تواڈی بستی کر لوے نا انہوں بلا کے ذلیل کر کے نہیں، انہوں کار بیٹھیاں معاف تسی کرو توانوں معاف میں کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات، جسے جتنی سمجھ آئی ہے اسے اتنا سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ پتہ چلا بندہ بندوں کو معاف کرے گا، خدا اسے معاف کرے۔ اچھا بھائی رک جاؤ ذرا، مجھے سورہ انفال یاد آ رہی ہے 8، اچھا مجھے سورہ یوسف یاد آ رہی ہے 12واں سورہ ہے، مجھے 97 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ یوسف اور بنیامین کو نکال دیں تو یعقوب کے باقی سارے بچے تو 2 نمبری کرتے رہے ہیں نا، اور یار حضرت یعقوب دے بچے 2 نمبری نہیں کرتے رہے تو کسے مولوی انہوں نے خلاف بیان دیتا ہے؟ کیوں؟ وجہ نبی دے بیٹے ہونے کی اگر عزت ہے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ اسے اللہ نے کیوں کہا لیس من اہلک، یہ حلالی نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے؟ اس کا حیا کیوں نہیں کیا؟ تبت یدا ابی لہب و تب کیا ہے؟ نبی کے سکے چاچے پر لعنت کیوں ہے؟ پتہ چلا بات رشتہ داری کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے یعقوب کے بیٹوں نے معافی مانگی تھی، اللہ سے معافی مانگی تھی۔ اب کیسے مانگی تھی؟ 97 نمبر آیت ہے، 12 نمبر سورہ ہے۔ کہنے لگے کالو، سب کہنے لگے یا بانا، بابا 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 بابا، نہیں
माफी अल्लाह को लेना, माफी अल्लाह उची आखो, उचा आखो, माफी के दे गलो ते कहने लगे बाबा बाबा पता चला आयत कह रही है अगर अल्लाह नाराज हो जाए मनान वास्ते विच बाबे पाने पैंदे ने। नहीं, जो कहते हैं नहीं हमारे कख नहीं कर सकते, उनके कख नहीं कर सकते। हमें तो पता है अगर खुदा नाराज हो जाए तो बाबा फरीद ही काफी है। नहीं नहीं मेरे बच्चों, आयत सुनो, आयत सुनो। या अबा नस्तगफिर लना ज़ुनूबना, बाबा हमें माफी ले दो बाबा, बाबा हमें माफी ले दो बाबा। ओए बच्चों, ये तो बच्चे थे, याकूब तो नबी था। याकूब कहते मिन्नू की आंदे हो पे उधर जाके सजदा करके उनके को माफी मांग लो। नहीं, अगली आयत 98 नंबर आयत है। याकूब ने बेटों से कहा काला सौफा अस्तगफिर लकुम रब्बी, पुत्र घबराओ ना, मैं हूं ना, मैं माफी ले देता हूं। बुरा वालों, जो चार दीवारी में बच्चों को बैठ के कहे ना घबराओ ना, मैं माफी ले देता हूं, उसे याकूब कहते हैं। लेकिन जो कयामत वाले दिन अल्लाह की कचहरी में खड़ा होकर सारी कायनात को कहे ना घबराओ ना, मैं माफी ले देता हूं, उन्हें मोहम्मद कहते हैं। ये पीछे वालों को मौज है, कोई नहीं बोलते, वो भी चुप बैठा हुआ है, वो भी चुप बैठा हुआ है, सुकून से बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है इन्हें। बेटा मौलाना आप उठ के खड़े हो, मैं देखूं बदनसीब कौन है जो चुप बैठा हुआ है। ना लगाए नारा दोबारा जरा। सूरह अनफाल पढ़ना चाहता हूं, 8वां सूरा है, 31 नंबर आयत लेना चाहता हूं, 32 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं। जो जवान तैयार है कुरान सुनने के लिए। व इस कालू अल्लाहुम्मा इन काना हाजा हुवल हक्का मिन इंदिका, वाह और इस जब कालू कहने लगे सारे मक्के के काफिर बैतुल्लाह के सेन में काबे की दीवार को पकड़कर अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन काना हाजा, ये जो मोहम्मद है हुवल हक्का सच्ची मुची नबी है, मिन इंदिका तूने नबी बनाए, फ़अम तेरा लैना हिजारा हम पे पत्थरों का मी डाल, अवे तेना भी अज़ाबिल अलीम, या जमीन चीर कर हमें गरक कर, हमें ये नबी नहीं चाहिए। बंदे चुप। अल्लाह अपने हबीब से कहते हैं वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, एंड हो गया है, अब मुझे चाहिए कि मैं इन पर गरक कर दूं, इन्हें पत्थरों के मी में रख के मार दूं, मार देता, लेकिन मैं माफी दे रहा हूं इन्हें अब भी। व अंत फीहिम, आप जो इनमें मौजूद हैं। पता चला खुदा तो काफिरों को भी माफियां मोहम्मद के सदके देता। जिसे समझ आई है मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कह लो। खुदा तो काफिरों को माफियां भी मोहम्मद के सदके देता। नहीं, मुझे मजा आया, फिर कह रहा हूं खुदा तो काफिरों को भी माफियां मोहम्मद के सदके देता। इसीलिए कुरान ने सूरह निसा की चौथे सूरा की 64 नंबर आयत में ऐलान किया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर गुनाह कर लो तो मुस्तफ़ा की बारगाह में आओ, मुस्तफ़ा की बारगाह में आओ, मुस्तफ़ा की बारगाह में आओ, नबी के कदमों में खड़े होकर कहो फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर। या अल्लाह कर देगा? फरमाया कभी नहीं। मौला कब करेगा? वस्तगफर लहुमुर रसूलु, अल्लाह फरमाता है मोहम्मद गुनाहगार का चेहरा देकर मुझे कहे चल जान दे, दरूद से पढ़ता रहा है। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, गुनाहगार के गुनाह नहीं, तेरी उंगली का इशारा देखूंगा सारे गुनाह माफ कर दिए। अच्छा यार, मैं कुरान तो पढ़ो, अली नहीं आ रहे, ये आयत हमें मौला अली के पास कैसे लेकर जाएगी? आप कहें तो मैं कुरान शुरू करूं? और यहां गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। ये मैं आखिरी आयत पढ़ रहा हूं, इसे समझाने के लिए एक दो और भी पढ़ सकता हूं।
سمجھانے کے لیے ایک دو ضمن میں آ سکتی ہیں، لیکن بس آخری آیت ہے، میں تھک گیا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ میں ہوں، دوسرا سورہ ہے اور 53 نمبر آیت پر ہوں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. محمد جی یاد کرو، ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے طور پر بلایا تھا نا، آپ کو یاد ہے نا؟ بورا والو، حضرت موسیٰ 40 راتیں طور پر کیا لینے گئے؟ اللہ کی کتاب لینے گئے. پتہ چلا جو پتھروں میں 40 راتیں اعتکاف بیٹھ کر اللہ کی کتاب لائے، انہیں موسیٰ کہتے ہیں. جن کے پیچھے گلی گلی چل کے قرآن آئے، انہیں محمد کہتے ہیں. اچھا اب ذرا سارے بولو، حضرت موسیٰ طور پر ہے. موسیٰ کہاں ہے بیٹا؟ سارے سمجھنے کے لیے میرا ساتھ دے. موسیٰ کہاں ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے ثم اتخذتم العجل من بعدی. ساری قوم گاں کے پتر کی پوجا میں پڑ گئی، مشرک ہو گئے. اب اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شک نہ کرنا، پہاڑوں کے برابر بھی اگر تم گناہ کر آئے، اگر میری رحمت اپنی آئی پر آ گئی تو میں معاف کر دوں گا، لیکن میں مشرک کو معافی. ہاں شاباش بیٹا، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا. اب میں اگلی آیت پڑھوں. ثم عفونا عنکم من بعد ذالک. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی قوم کو معاف کر دیا. تو تے آکھے میں معافی نہیں دیندا مشرکانو، تے ہن تو آنے میں معاف کر. اللہ فرماندا ہے میں کبھی نہ کرتا اگر درمیان میں موسیٰ کا ہاتھ نہ اٹھا ہوتا. پتہ چلا اگر موسیٰ جیسا نبی اپنی مشرک امت کے لیے ہاتھ اٹھائے تو خدا معافی میں دیر نہ کرے. پھر محمد جیسے محبوب اگر درود پڑھنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیسے دیر ہو جائے گی؟ اچھا بسم اللہ، انتہائی معذرت. اچھا بھائی رک جاؤ. اب خدا کا ارادہ ہوا موسیٰ کی قوم کو معاف کرنے کا. کس کا ارادہ؟ بولے اللہ 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 بولو. اللہ کا ارادہ ہوا موسیٰ کی قوم کو معاف کرنے کا. اب اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. محمد جی یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ کی قوم کو معافی دینے کے لیے ان سے کہا تھا کہ اے موسیٰ سارے ماننے والے کٹھے کرو، دور ایک بستی ہے وہاں لے آؤ. ادخلوا هذه القرية. یہ معافی کی پہلی شرط ہے کہ بندے کٹھے ہو کر سفر میں جائیں، سفر کرو. بورا والو پتہ چلا سوریاں دے راہ وچ جڑے کرائے لگدے نے نا او ضائع ہو جاندے نے، لیکن کچھ کرائے ایسے نے کہ گڈی چ پٹرول پاندیاں ہی گناہ معاف ہونا شروع ہو جاندے نے. اچھا بھائی مجھے کتنی دیر ہو گئی؟ قریباً 1 گھنٹہ. ایسے ہی ہے جی. اچھا 1 گھنٹے میں میں نے دیوبندیوں کو چھیڑا، اہل حدیثوں کو، شیعوں کو، کسی کو چھیڑا؟ میری عادت ہی نہیں. ہمارے ڈیرے پہ سارے آتے ہیں جمعہ پڑھنے، انہیں پتہ ہے کہ وہاں قرآن پاک کا پرچار ہے. اچھا بھائی میں کسی کو کچھ نہیں کہنے لگا، اب بھی نہیں کہنے لگا، لیکن بندے تساں ویکھے نہیں نا رائے ونڈ جاندیاں، ویکھے جے نا کرائے پڑھدیاں پٹرول پواندیاں، انہاں نوں تسلی ہو گئی ہے کہ ساڈے گناہ معاف ہون گے پٹرول پوا کے، کرایہ لا کے ساڈے گناہ معاف ہون گے. حالانکہ اتنے لوٹے نے، اتنے باتھ روم نے، ٹبے ککھ نہیں اتنے. بھائی یہ دا مطلب ہے انہاں نوں ہی سمجھ آ گئی ہے کہ کچھ کرائے گناہ معاف کرواندے نے. رائے ونڈ تے انہاں ساڈے وچ صرف این نہیں فرق ہے، او کرایہ لا کے رائے ونڈ جا کے تسلی پہ لیندے نے، تے سانو ذرا پاک پتن تسلی ہو گئی ہے. اچھا بھائی رک جاؤ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. سفر پہلی شرط سفر، گناہ دی معافی دی پہلی شرط سفر. یہ دا مطلب ہے کچھ کرائے بندے کے گناہ معاف کرواتے ہیں. اب اللہ نے فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. اے موسیٰ اپنے مریدوں سے کہو کہ معافی چاہتے ہو تو پھر لنگر کریں وہاں پہ لنگر. فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. لنگر کرو، لنگر کھانا کھاؤ وہاں. بورے والو پتہ چلا کہ کچھ لنگر کا لقمہ بھی گناہ معاف کرواتا ہے.
शाह जी मैं ते समझिया सिर्फ नफलों नाल ही गुनाह माफ हुंदे ने, ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ। ਓਏ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਸ਼ਿਫਾ ਏ, ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ਿਫਾ ਏ, ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ਿਫਾ ਏ, ਉਹ 11ਵੀਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ਿਫਾ ਏ। ਬੰਦੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦਸੀਏ ਕਿ ਕੁਛ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा भाई रुक जाओ ना, मुझे आगे बढ़ने दो। या अल्लाह फरमाया पहली शर्त सफर, दूसरी शर्त लंगर। या अल्लाह फिर वदखुलुल बाबा, ए मूसा उत्थे एक दरवाजा है, मुरीदा नू कह लाइन बनाओ। अल्लाह दी कसमें बर्बादी लै गई है मिंबरे रसूल दी जदों दा कुरान छड़ गए हैं। बेड़ा गर्क हो गया कौम दा जदों दे कुरान तो दूर हो गए हैं। निश्त वज गया सारा कौम दा। 1450 साल दा जिहड़ा अदब सिखाया सी ना कौम नू, असां एहतराम सिखाया सी ना इन्हां शहीदां दा, वो सारा एक क्लिप नाल वड़ गया है। क्यों? असी कुरान छड़ गए हां, मिंबर कुरान से खाली है। मैं फिर आयत पढ़ता हूं, वदखुलुल बाबा सुजदा, सजदा करते हुए दरवाजे में आओ। बूरे वालों मैं कान च गल करना पिया, मिंबर है, मिंबर ते खड़ा वां, सामने कैमरे ने। सुन्नी, शिया, देवबंदी, अहले हदीस, परवेजी, चकड़ालवी, जेहलमी, सारे सुनो। अपने अपने मौलवी नू पूछो कि उस दरवाजे ते अल्लाह बैठा सी, ओ अल्लाह दा बूआ सी, बैतुल्ला दा बूआ सी, ओ की सी बूआ जिथे मुशरिकां नू माफी मिल गई? ओ बूआ है की सी? यारा कौन तहकीक करेगा, कौन कौम नू दसेगा ओ दरवाजा की सी? इजाजत दें दियो मैं गल खोल लवां। जाग के बैठे मेरा बेटा, सर उठाओ, इसको कहो यारा मेरी तरफ देखो। अल्लामा इस्माइल हकी रूहुल बयान तफसीर, और अल्लामा इस्माइल हकी कहते हैं असल में वो जो दरवाजा था, मेरे बच्चे मेरी तरफ देखें, असल में वो जो दरवाजा था वहां मूसा की उम्मत के वली बैठकर अल्लाह का जिक्र किया करते थे। पूरा वालों, कुरान का ऐलान है कि अगर मूसा की उम्मत का वली किसी जगह पर बैठकर उठकर चला जाए तो वो जो जगह है वहां पर मुशरिक भी आए तो उन्हें माफी मिलती है। रुक जाओ यार, मैं फिर कह रहा हूं, अगर मूसा की उम्मत का वली किसी जगह पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करके उठ के चला जाए तो वो जो जगह है, वो जो कुर्सी है, वो जगह भी मुशरिक को माफी देती है। मूसा की उम्मत का वली बैठकर उठ के चला जाए, उसकी नशिस्त अगर मुशरिक को माफी दे सकती है तो जहां मोहम्मद का फरीद लेटा हुआ हो, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अच्छा रुक जाओ, एक आखिरी जुमला। ये आयत सहाबा ने पकड़ी, वाइज़कुल नदखुलू हाज़िहिल क़रियता फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रग़दन वदखुलुल बाबा सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन। ये आयत हजूर के सहाबा ने पकड़ी और पकड़ कर नबी पाक के पास आ गए। ओए बेटा, ओए काके, पकड़ कर नबी पाक के, क्या हो गया? पकड़ कर नबी पाक के पास आ गए और आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मूसा की कौम से शिरक हुआ था। मेरे नबी ने फरमाया हुआ था। या रसूल अल्लाह, एक दरवाजा था। मेरे नबी ने फरमाया बिल्कुल दरवाजा था। मूसा की कौम को माफी मिली? मेरे नबी ने फरमाया बिल्कुल मिली। या रसूल अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया जी मेरे सहाबा, अगर आपकी उम्मत से गुनाह हो जाए तो कोई दरवाजा है? हाय 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 हाय, ये मैं कहां से पढ़ रहा हूं? मैं कहां से पढ़ रहा हूं भाई? नहीं नहीं, कहां लिखा है? कौन हवाला देगा? अपने जमाने का मुजद्दिद है, अपने जमाने का मुहद्दिस है, अपने जमाने का मुफस्सिर है, 72-73 मरतबा जागते हुए नबी के चेहरे की ज़ियारत करने वाला अजीम मुफस्सिर कुरान इमाम सयूती दुर्रे मंसूर में लिखते हैं, जब सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कोई दरवाजा, आपकी उम्मत के लिए कोई दरवाजा,
اس وقت مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دیکھا اور مرتضیٰ کو دیکھ کر نبی نے فرمایا یا علی انت بابہتا، اے علی تیرا وجود میری امت کے لیے اسی دروازے کا کام کر رہا ہے، اے علی تیرا وجود میری امت کے لیے اسی دروازے کا کام کر رہا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرے پائنتنی 1.25 نعرہ حیدری۔ سارے میرے ول ویکھو، اے قرآن ہے اے دے اتے میرا ہاتھ تھے، وضو چاں حلف دے کے ایڈے وڈے مجمع چانا پیا، جس ایک واری آکھے نا یا علی اللہ اس کے گناہ معاف کر رہا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرے پائنتنی 1.25 نعرہ حیدری۔ سورہ مومنون سے بات کا آغاز ہوا تھا، 23واں سورہ ہے، 109 نمبر آیت میں نے پڑھی۔ اللہ نے فرمایا انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین۔ یہ آیت ہمیں اللہ سے معافی مانگنے کو کہہ رہی ہے۔ بیٹا میں تلخیص پڑھ رہا ہوں، اسے خلاصہ کہتے ہیں، گفتگو کا مولوی صاحب بچے اس کو چپ کراؤ، اوے شیر میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے بچے۔ یار یہ قرآن پڑھا جائے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو آپس میں بات نہیں کرتے۔ میرے بعد کومنٹس پاس کیجئے گا، ذرا تلخیص سن لیں، خلاصہ سن لیں ساری گفتگو کا۔ سورہ مومنون کی آیت پڑھی ہے، 23واں سورہ ہے، اور 109 نمبر آیت ہمیں خدا کے دروازے پر معافی مانگنے کو کہہ رہی ہے اور اصحاب رسول کی عزت کا درس دے رہی ہے اور نبی معظم کے وسیلے کا سبق دے رہی ہے اور ختم نبوت کا لیسن دے رہی ہے اور اپنی زندگی میں اللہ والوں کی معیت اور ان کی سنگت کا لیسن دینے کے بعد علی 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 کرنے کا لیسن دے رہی ہے یہ آیت۔ انہو کانا فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا۔ داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنے پروگرام کو اسی طرح آگے لے کر بڑھیں گے۔